अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ऐसे का फ्री सेमिनार है, जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। जो ऐसे की क्लासेस 7 दिसंबर से ऑनवर्ड रेगुलरली स्टार्ट हो रही हैं, उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की जाएगी और ऐसे के मेन जो एसेंशियल्स हैं उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपके तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा। बहुत यूज़फुल रहेगा ये लेक्चर्स उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फ़र्स्ट टाइम किसी एसे के पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं और उन्हें एसे राइटिंग के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इवन के वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने पहले एसे का कोई पेपर दिया है लेकिन वो उनका क्लियर नहीं हुआ और अभी भी वो एसे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे वो पीपीएससी के 1 पेपर एग्ज़ाम में जो एसे है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएमएस का है, सीएसएस का है, जो भी एसे है, ये लेक्चर तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। आज की इस वीडियो में जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें एसे के मेन एसेंशियल्स के साथ साथ जो एसे का स्ट्रक्चर है हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी के जो 1 पेपर एग्ज़ाम के साथ जो एसे आता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, या पीएमएस एग्ज़ाम का क्या स्ट्रक्चर है। सेम स्ट्रक्चर होता है सीएसएस के एसे एग्ज़ाम का, जस्ट उसमें जो वर्ड काउंट है वो ज़्यादा हो जाता है और पेपर अटेम्प्ट करने का जो टाइम है वो 3 घंटे का हो जाता है। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन हमने किस तरह से लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है, प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा ऐसे में आप फैक्ट्स किस तरह से एंटर करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट जब आप बिल्डअप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो आपने एग्जांपल्स डालनी हैं, जो फैक्ट्स फिगर्स वगैरह डालनी हैं, उसमें आपने किन इंस्टीट्यूशंस को, किन ऑर्गेनाइजेशंस को कोट करना है ताकि आपके आर्ग्यूमेंट की जो ऑथेंटिसिटी है वो इंक्रीज़ हो और आप ऐसे में ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पीपीएससी जो एसे का पेपर लेता है मोस्टली उसमें 100 एमसीक्यूज़ का एसे का पेपर होता है और कितने 1500 वर्ड्स का आपने एसे लिखना होता है। वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स होते हैं, मोस्टली आपके पास 5 टॉपिक्स हैं, एक आपने उसमें से सिलेक्ट करना है और उस पर एसे लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली और सबसे ज़्यादा जिन थीम्स में से एसे आपको पेपर में नज़र आते हैं पीपीएससी के, वो है एजुकेशन, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान और कुछ जनरल नेचर के टॉपिक्स होते हैं। कुछ लिटरेरी एसेज भी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह के एसेज। अब एग्ज़ामिनर जो है उसकी डिमांड क्या होती है एसे में, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो आपको जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है एसे में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हों, फैक्ट्स फिगर्स हों। देखें ऐसे में आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज को आप कोट करेंगे उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। गुड आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्ट यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश का पेपर है तो लाजमी सी बात है वहाँ पर आपकी इंग्लिश चेक होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका चेक होगा, क्या आपकी उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई पंक्चुएशन मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, सेंटेंस आप ठीक से बना लेते हैं। सो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए इसमें। अब ऐसे की प्रिपरेशन आप करते किस तरह से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एजुकेशन एक थीम है, अब आप एजुकेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि पास्ट पेपर से कोई टॉपिक उठा लिया और उसको एज़ इट इज़ प्रिपेयर कर लिया, तो आपका जो एजुकेशन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। पिछली दफ़ा ऐसे पेपर में जो एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक आया है, अगली दफ़ा एग्ज़ामिनर आपको वही तो नहीं देगा एज़ इट इज़ उठाकर। तो अगर आप पास्ट पेपर से टॉपिक्स एग्जैक्टली प्रिपेयर कर लेते हैं
اور اپنی پریپریشن کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھتے ہیں، تمام تھیمز جو ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرتے، بلکہ ان سے ریلیٹڈ ٹاپک دیکھتے ہیں آپ پاس پیپر سے اور اس کو پریپیئر کرتے ہیں اور اپنا ٹائم، انرجی سب کچھ اس پر لگا دیتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ پیپر میں کوئی اور ٹاپک آیا ہوتا ہے کسی اور ویریبل کے ساتھ اور آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا، پھر ایسے پیپر آپ فیل کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ڈسہارٹ ہوتے ہیں، مایوسی ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ میں نے ٹائم لگایا، ہارڈ ورک کیا، بہت محنت کی، ڈیٹا کلیکٹ کیا، بہت آؤٹ لائنز بنائیں، پورے ایسیز بھی لکھے، لیکن ایسے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو مین ایسے کا پیپر ہے وہ آپ کا پاس نہیں ہو سکا۔ تو اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ناٹ اونلی دس بٹ ایک مین وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ صرف پاس پیپر سے ٹاپکس اٹھا کر پڑھتے رہتے ہیں، آپ پوری تھیم کو کور نہیں کرتے۔ ایسے کو پاس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی تھیم آپ پریپیئر کرنے جا رہے ہیں اس کو اوورآل ہر ڈائمینشن سے پریپیئر کریں، کیونکہ نیکسٹ ٹائم جو ٹاپک ایسے پیپر میں آئے گا آپ کو وہ سولو کرنا آتا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایجوکیشن اور اس کے ساتھ جتنے بھی ویریبلز جوڑے جا سکتے ہیں، جن ڈائمینشن سے ایگزامینر ایسے پوچھ سکتا ہے، ان سب کو آپ پریپیئر کر کے جائیں۔ اب اگزامپل لے لیں کہ یہ ایجوکیشن کا ایک ٹاپک ہے، تو آپ نے اس کو صرف اس طرح سے پریپیئر نہیں کر لینا کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے کیا ایشوز ہیں اور ان کے افیکٹس کیا پڑ رہے ہیں اور آپ کے پاس ان کے سلوشنز کیا ہیں ٹھیک کرنے کے لیے۔ آپ ایک ایسے پریپیئر کر جاتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، دیٹ ایشوز آف ایجوکیشن ان پاکستان، اس کی کازز کیا ہے، افیکٹس کیا پڑ رہے ہیں اور سلوشنز کیا ہیں۔ پیپر میں ایسے آ جاتا ہے ہائر ایجوکیشن پر، اسپیسیفکلی اس نے اسپیسیفک کر دیا ہائر ایجوکیشن پہ آ جاتا ہے یا وومن یونیورسٹیز پر آ جاتا ہے فار ایگزامپل۔ تو آپ نے تو ایک بہت ہی نپے تلے انداز میں ایک ایسے کو پریپیئر کیا تھا جس میں صرف آپ نے جنرلی ایجوکیشن کے ایشوز پاکستان میں دیکھے ہیں، ان کے کازز کیا تھے، فیکٹس اور سولوشنز۔ اب آپ پیپر میں ان دونوں ٹاپکس میں سے اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کو اٹیمپٹ کیسے کریں گے؟ آپ کے دماغ میں تو کوئی بہت کم تھوڑے بہت جو آئیڈیاز آ بھی جائیں گے، ان کے لیے پراپر آپ کے پاس ایگزامپلس، فیکٹس، فگرز کہاں سے آئیں گی؟ تو ڈیپلی آپ نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے ایک تھیم کو۔ آپ پہلے جب اسٹڈی کر رہے ہیں ایک تھیم کو تو آپ ٹاپکس پر نہ جائیں، آپ اوورآل اس میں اسٹڈی کریں کہ ایجوکیشن میں آتا کیا کیا ہے، اوورآل ایجوکیشن میں کیا آتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن آتا ہے، وومن کی ایجوکیشن آتی ہے، ایجوکیشن ان ایکویلٹیز ہیں، پرابلمس کیا ہیں اوورآل ایجوکیشن کی پاکستان میں، ان کے سلوشنز کیا ہیں، کوالٹی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، مینس کہ پرپسیو ایجوکیشن کیا ہے۔ ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن کے ساتھ آپ لنک کریں، گلوبلائزیشن کو ایجوکیشن کے ساتھ آپ لنک کریں، اکانومی کو ایجوکیشن کے ساتھ آپ لنک کریں۔ تو جتنی بھی مین تھیمز ہیں ان سب کو آپ ریلیشن میں لے کر چلیں تاکہ پیپر میں کوئی نیا ویریبل اگر اسپیسیفکلی کسی ٹاپک میں آتا ہے تو آپ ان دونوں کو سمجھ کر پیپر اٹیمپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ آپ کو کس طرح سے ایک تھیم کو اسٹڈی کرنا چاہیے؟ ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پاس پیپر سارے نکالیں اور جتنے بھی ٹاپکس پہلے آ چکے ہیں پاس پیپرز میں اس تھیم سے ریلیٹڈ اور جو آ سکتے ہیں ان کو ایک جگہ پہ کمبائن کر لیں، پھر اوورآل ڈیٹا کلیکٹ کریں، ایسے کے اکارڈنگ نہیں بلکہ اوورآل ڈیٹا بس کلیکٹ کریں اور اپنے پاس ایک تھیم سے ریلیٹڈ اس کو کمپائل کر لیں، پھر اس کو تھورولی ریڈ کریں، پریپیئر کریں۔ یاد نہیں کرنا آپ نے، ایسے پریکٹس ہے، اتنا زیادہ مٹیریل آپ یاد نہیں کر سکتے۔ فیکٹس آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، کچھ کوٹس آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، ادروائز ایسے جو ہے وہ آپ کو پریکٹس سے آئے گا، جسٹ آپ نے کنسیپٹ اس کا لیتے جانا ہے۔ ایجوکیشن کو ہم لیتے ہیں تو اس میں ٹاپک ہے ڈکلائننگ اسٹینڈرڈس آف ایجوکیشن ان پاکستان، پرابلمس اینڈ ریفارمس ان پاکستانز ایجوکیشن سسٹم، دین پرپس اینڈ فلاسفی آف ایجوکیشن، اس کے بعد ہے ایجوکیشن ایز اے ٹول فار نیشنل ڈیولپمنٹ، پھر ہے ہائر ایجوکیشن ان پاکستان، چیلنجز اینڈ ریمیڈیز، اس کے بعد ہے پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن، سولوشن اور کرائسس، illiteracy in پاکستان، causes, impacts and solutions، technical and vocational education, need for modernization، then digital learning and online learning، future prospects، پھر gender disparity in education، medium of instruction debate، اردو versus English، uniform education system، myth اور reality، role of teachers in nation building، then STEM education in Pakistan، gaps and opportunities۔
آئی ہوپ کہ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ڈائمینشنز ہیں جن کو ہم کور کر سکتے ہیں کمپیٹیٹیو ایگزام سے ریلیٹڈ، وہ اس تھیم کے انڈر میں نے ایک جگہ پر لکھ دی ہیں۔ اب آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے تھورولی، اور یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان سے ریلیٹڈ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے کی فارم میں ڈیٹا کلیکٹ کریں، آپ نے ان سے ریلیٹڈ جنرلی بس ٹاپک وائز ڈیٹا کلیکٹ کر لیں، کوئی آؤٹ لائن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو تھورولی پریپیئر کریں۔ جب سارا مٹیریل آپ نے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ سارا مٹیریل آپ نے پڑھ لیا ہے، پھر اپنے اون پر خود سے اپنے ہاتھ سے لکھیں، کوئی ٹاپک اٹھائیں۔ فار ایگزامپل illiteracy ان پاکستان کو آپ نے اٹھایا، اس کے کازز، امپیکٹس اور سولوشنس پر اپنے ہاتھ سے آؤٹ لائن بنائیں۔ مٹیریل آپ نے آلریڈی پڑھ لیا ہے، اب اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہوگی۔ پیپر میں جب آپ بیٹھیں گے، آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو آلریڈی پریکٹس ہوگی آئیڈیاز جنریٹ کرنے کی، تو وہاں پر آپ ایک اچھی آؤٹ لائن بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تھیمز کو اس طرح سے پریپیئر کرنا ہے اور ہم اس کو اسی طرح سے لے کر چلیں گے۔ فرام 7 دسمبر آنورڈ ہم ہر تھیم کو اسی طرح سے پریپیئر کریں گے۔ انشاءاللہ میں ڈیٹا کمپائل کر کے آپ کے ساتھ ویڈیو ڈسکرپشن میں گوگل ڈرائیو میں شیئر کیا کروں گی۔ تھیم سے ریلیٹڈ کمپلیٹ ڈیٹا آپ کے ساتھ وہاں پر شیئر کیا جائے گا، اس کو ہم کمپلیٹ پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، پھر ہم خود سے کوئی ایک ٹاپک اٹھا کر پڑھے ہوئے مٹیریل میں سے آؤٹ لائن بنانا سیکھیں گے۔ وی آر ہیومن بینگز، مشین نہیں ہیں کہ آپ ہر ٹاپک کو اپنے پاس فیڈ کر لیں گے اور رائٹ ٹائم پر آپ کریکٹ جو فولڈر ہے اس کو اوپن کر کے جو رائٹ مٹیریل ہے اس کو نکالیں گے اور کاپی پیسٹ کر لیں گے اپنے پیپر پر۔ نو، آپ نے اچھا پڑھنا ہے، کوالٹی مٹیریل پڑھنا ہے اور اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا ضروری ہے، اور اپنے پڑھے ہوئے کو صحیح سے یوٹیلائز کرنا سیکھنا ہے۔ یہی ایسے کی پریکٹس ہے اور یہی آپ کو پیپر میں پاس کرواتی ہے۔ ہماری جو غلط ڈائریکشن ہوتی ہے، غلط طریقہ ہوتا ہے پیپر کو اسٹڈی کرنے کا، مٹیریل کو پڑھنے کا، وہ ہمیں فیل کرتا ہے۔ اگر ہمیں صحیح طریقے سے اپنے پڑھے ہوئے کو یوٹیلائز کرنا آ گیا تو پھر آپ ایسے کو پاس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ تھیم اکانومی ہے۔ اس میں ہمارے پاس کیا کیا ٹاپکس آ سکتے ہیں اس کے انڈر؟ پاکستان's اکنامک کرائسس، کازز اینڈ ریمیڈیز۔ نیکسٹ ہے سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ، دی وے فارورڈ۔ پھر انفلیشن اینڈ کامن مین، ان امپلائمنٹ ان پاکستان، کازز اینڈ سلیوشنز۔ پھر IMF پروگرامز ان پاکستان، اکنامک سوورینٹی، سرکولر ڈیٹ، سی پیک اینڈ اکنامک ٹرانسفارمیشن، ٹیکس ریفارمز اینڈ ریونیو جنریشن، ایگریکلچر ورسز انڈسٹریلائزیشن، وچ شوڈ پاکستان پرائیورٹائز۔ اس کے بعد ہے انرجی کرائسس اینڈ اٹس امپیکٹ آن اکانومی، پاورٹی اینڈ انکم ان ایکویلٹی، ڈیجیٹل اکانومی اپرچونیٹیز اینڈ چیلنجز، ٹورزم ایز این انجن آف اکنامک گروتھ، دین گلوبلائزیشن اینڈ اٹس امپیکٹس آن ڈیولپنگ اکانومیز۔ اکانومی کی یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جو پیپر میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ اب یہ وائڈ ہیں، آپ CSS کے ایگزام کی پریپریشن بھی کر رہے ہیں تو وہ انہی ڈائمینشنز میں سے پوچھے گا۔ اس کے بعد گورننس ہے ہمارے پاس، تو گورننس کی تھیم کے انڈر جو مین ٹاپکس آتے ہیں ان میں گڈ گورننس، چیلنجز اینڈ پراسپیکٹس ان پاکستان، دین کرپشن ہے، دا بگیسٹ ہرڈل ٹو نیشنل ڈیولپمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی، نیڈ فار انسٹیٹیوشنل ریفارمز، civil service reforms, why Pakistan needs them, then local government system, strengths and failures, bureaucracy versus democracy, balancing institutional powers, then leadership crisis in Pakistan. اس کے بعد ہے public service delivery, causes of administrative failure, rule of law, foundation of a just society, then e-governance, ensuring transparency and efficiency. تو اسی طرح سے آپ نے جس بھی تھیم کو اسٹڈی کرنا ہے اس کو پہلے پراپرلی ڈیفائن کر لیں کہ اس کی کن کن ڈائمینشنز پر آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ تھورولی پڑھیں گے اور پھر خود سے 2-3 ٹاپکس پر آپ آؤٹ لائن بنانا سیکھیں گے اپنے ہی پڑھے ہوئے مٹیریل کو یوز کر کے اور اپنے مائنڈ کو یوز کر کے۔ اب آتے ہیں مین اسٹرکچر کی طرف۔ تو 1500 سے 1600 ورڈز کا ایسے جو ہے وہ آپ نے PPSC کے ایسے پیپر ایگزام میں لکھنا ہوتا ہے جو 100 مارکس کا ایسے ایگزام ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے آؤٹ لائن بنانی ہے سب سے پہلے،
جو PPSC میں شیٹ آپ کو اویلیبل ہوتی ہے ایسے رائٹنگ کے لیے، اس میں زیادہ سے زیادہ 2 پیجز پر آپ کی آؤٹ لائن بنتی ہے۔ فرسٹ پیج تو ہوتا ہی چھوٹا سا ہے، اسٹارٹ آپ نے وہاں سے کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ایکسکلوڈ کر کے، کیونکہ اس پیج پہ صرف 3-4 لائنز ہی اویلیبل ہوتی ہیں آپ کو لکھنے کے لیے، اس کے علاوہ آپ کے جسٹ 2 پیجز لگیں گے آؤٹ لائن بنانے کے لیے۔ آؤٹ لائن کے بعد آپ انٹروڈکشن لکھتے ہیں، اور ورڈ لمٹ کے حساب سے ہم دیکھیں تو کیلکولیٹ آپ نے کر کے رکھنا ہوتا ہے پہلے سے کہ آپ کتنا لکھیں گے تاکہ ورڈ لمٹ پوری ہو جائے۔ تو یاد رکھ لیں کہ 200 ورڈز تک کا آپ نے ایسے لکھنا ہے۔ اب آپ اپنی رائٹنگ کے حساب سے دیکھ لیں کہ 200 ورڈز کا جو انٹروڈکشن اگر آپ لکھیں تو وہ کتنے پیجز تک جائے گا یا کتنی لائنز تک جائے گا۔ اس کے بعد آپ باڈی پیراگرافس جو ہیں ایسے کہ وہ 12 پیراگرافس کر دیں 100 ورڈز کے، تو یہ 1200 ورڈز ہو گئے۔ کنکلوژن لکھتے ہیں آپ 120 to 130 ورڈز کا، تو یہ جو ورڈ لمٹ ہے 1500 سے 1600 ورڈز کی وہ پوری ہو جاتی ہے اس میں۔ ہیڈنگز جو ہیں وہ صرف آپ نے آؤٹ لائن میں لکھنی ہوتی ہیں، باقی ایسے آپ ایز اٹ از اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اس میں آپ نے ہیڈنگز نہیں دینی ہوتی۔ انڈنٹیشن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایسے میں انڈنٹیشن کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کا ایک پیراگراف ختم ہوتا ہے اور آپ دوسرا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی لائن کے سٹارٹ پہ آپ تھوڑی سی سپیس چھوڑ دیتے ہیں، یہاں آپ نے کچھ نہیں لکھا، یہاں سے آپ نے لکھنا سٹارٹ کیا ہے، نیکسٹ لائن آپ سٹارٹ سے ہی سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ جو سٹارٹ میں آپ نے تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہے اسے انڈنٹیشن کہتے ہیں، اس کا آپ نے ایسے میں خیال رکھنا ہے۔ یہ تو ہو گیا جسٹ سٹرکچر۔ اب ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ انٹروڈکشن آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل ہم ایسے لکھ رہے ہیں ڈکلائن آف ایجوکیشن اسٹینڈرڈز ان پاکستان، کازز اینڈ ریمیڈیز۔ اچھا، کچھ تھیم سے ریلیٹڈ نا جو سٹارٹنگ کی 2-3 سنٹینسز ہوتے ہیں وہ آپ یاد کر لیں، اور اس تھیم سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسے آپ لکھ رہے ہوں تو وہ سٹارٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسے آ گیا ہے، کسی بھی ٹاپک پر آ گیا ہے، تو آپ یہ لائنز لکھ سکتے ہیں: ایجوکیشن از دا کی ٹو پروگریس فار اینی کنٹری، اٹ ہیلپس پیپل گرو، سپورٹس دی اکانومی اینڈ اسٹرینتھنس دی سوسائٹی۔ سٹارٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے کہ ہم ایسے کو سٹارٹ کس طرح سے کریں۔ آپ ڈائریکٹ ٹاپک سنٹینس سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کا ایسے کا ٹاپک ہے ڈائریکٹ اس سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں یہ ہے کہ تھیم جو ہے آپ کا تھیم، ایسے ایجوکیشن ایک تھیم ہے، ایسے ہی آپ کو ایجوکیشن پہ کوئی ایسے لکھنے کے لیے نہیں دے دے گا کہ ایک ورڈ ایجوکیشن لکھا ہوگا اور آپ نے اس پہ ایسے لکھنا ہے، نو، کوئی نہ کوئی ٹاپک آئے گا۔ تو آپ تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے 3-4 لائنز یاد کر لیں اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے سٹارٹ کرنے میں ایسے کو، اور وہ لائنز ایسی ہونی چاہیے جو ہر ٹاپک میں فٹ آ رہی ہوں۔ جیسے یہ ہے کہ ایجوکیشن از دا کی ٹو پروگریس فار اینی کنٹری، اٹ ہیلپس پیپل گرو، سپورٹس دی اکانومی اینڈ اسٹرینتھنس دی سوسائٹی۔ اب یہ وومن ایجوکیشن پر بھی اگر ایسے آ گیا ہے تو یہ ان لائنز کو آپ سٹارٹ میں لکھ سکتے ہیں، ہائر ایجوکیشن پر آ گیا ہے تو بھی ان لائنز کو سٹارٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ سو اس طرح کی آپ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد in Pakistan the education system is facing many problems which have led to decline in its quality. Schools often lack proper buildings, facilities and teaching materials. Many teachers are not well trained, do not attend regularly. Students in rural areas, girls and poor families often have less access to education. Outdated textbooks and old teaching methods also affect learning. These problems have serious consequences such as low literacy rates, a weak workforce, and fewer opportunities for the country in the global world. The reasons for these issues are complex and include poverty, poor policies, political instability, and lack of government focus on education. This essay will discuss the main cause behind the decline in education standards and suggest practical solutions.
Improving education is very important, not just for individuals but for the future development of Pakistan. By taking right steps, the country can provide better learning opportunities and build a stronger, skilled generation for tomorrow. अच्छा, एक चीज़ आप याद रख लें, अब इस तरह के जो एसेज होते हैं ना, जो कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और रेमेडीज़ वगैरह, सॉल्यूशंस वगैरह के होते हैं, इनमें आप कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स जो हैं वही जो आपने आउटलाइन में डिस्कस की होती हैं, सेम हेडिंग्स, उनको सेंटेंसेस की फॉर्म में कॉजेज़ को और इफ़ेक्ट्स को आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। सॉल्यूशन आपने इंट्रोडक्शन में नहीं लिखने हैं। जैसे यहाँ पर बात आई है ना एंड में कि इम्प्रूविंग एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल्स, लेकिन इसने वो स्टेप्स यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए कि किन स्टेप्स को लेकर आप इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, इसका ज़िक्र आपने करना है इंट्रोडक्शन में, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स जो वो स्टेप्स हैं स्पेसिफिकली वो आपने मेंशन नहीं करने इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में आपने कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स वगैरह देने हैं और वो डायरेक्शन देनी है कि आपने सॉल्यूशंस भी इस एसे में प्रोवाइड किए हैं और उन पर अमल करके ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सॉल्यूशंस एग्जैक्टली आप इंट्रोडक्शन में मेंशन नहीं करते हैं। कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं राइटिंग की, तो कंक्लूजन में आप सॉल्यूशंस को मेंशन करते हैं। सो इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि बहुत ही नई चीज़ आप लिख रहे होते हैं, बल्कि जो आउटलाइन आपने जनरेट की होती है वहीं से आपने वर्ड्स उठाने हैं, उनको चेंज करना है थोड़ा और इंट्रोडक्शन में डाल देना है। अब इस ऐसे पर आपने आउटलाइन में कॉजेज़ भी मेंशन की होंगी, इफ़ेक्ट्स भी मेंशन किए होंगे और रेमेडीज़ भी मेंशन की होंगी। 3-4 लाइंस इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में जो यूनिवर्सल लाइंस आपने थीम से रिलेटेड अगर पहले से याद कर रखी होंगी तो उसको आप एंटर करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आप जो आपकी टॉपिक लाइन है, जो ऐसे का टॉपिक है, उसको हिट करेंगे, लिखेंगे। फिर पाकिस्तान से रिलेटेड ऐसे है तो आप पाकिस्तान की बात करेंगे, उसमें कॉजेज़ इफ़ेक्ट्स वाला ऐसे है, उसके बाद आप उसकी कॉजेज़ मेंशन करेंगे और इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, और ये भी मेंशन करेंगे कि आप इसके सॉल्यूशंस ऐसे में देने जा रहे हैं और उन सॉल्यूशंस पर अमल करके ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन सॉल्यूशंस को आप मेंशन नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन में। तो इस तरह से आपने 200 वर्ड्स का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लिया। अब बॉडी पैराग्राफ आप किस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे में आपकी एक सब हेडिंग है शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स, इस पर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं। सो वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान इज़ दी शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स। ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया, हेडिंग से आपने लिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, किसी ऑथेंटिक सोर्स को कोट करेंगे। वो कोई वेबसाइट भी हो सकती है, कोई पॉलिसी पेपर भी हो सकता है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। सो आपने उसको कोट करना है। यहाँ पर अब किया है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन 2023-24 report, only 33% of public school teachers nationwide receive pedagogical training। ये टीचर से रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है उसको पेडागोजिकल ट्रेनिंग कहते हैं। While in early childhood and special needs education, the numbers are even lower. In many areas, sanctioned teacher positions remain unfilled. For example, a 2023 report from Education Monitoring Authority in KPK revealed over 17,000 vacant teaching posts at primary and other levels. This shortage, coupled with low teacher training, undermines the quality of education and leads to poor student learning outcomes across the country। लास्ट सेंटेंस आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। सो स्टार्ट में आपने जो हेडिंग थी उसको टॉपिक सेंटेंस बनाया, फिर आपने दरमियान में एग्जांपल दी, किसी ऑथेंटिक सोर्स को आपने कोट किया, उसके बाद आखिरी लाइन आपकी कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। 2 एग्जांपल्स भी आप डाल सकते हैं, एक भी इनफ है। एग्जांपल को आप कोट करें और उसी को थोड़ा लंबा खींच लें, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप। तो ये 100 वर्ड्स का जो पैराग्राफ है वो आपने इस तरह से लिखना है। तमाम पैराग्राफ्स आपने इसी पेज पर लिखने हैं। लिंकिंग वर्ड्स भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन से आपने किस तरह से यूज़ करने हैं। जब आप एक पैराग्राफ एंड करते हैं और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो आपने स्टार्ट पे क्या वर्ड्स
یوز کرنے ہیں۔ اچھا جی، باڈی پیراگراف ہو گیا کہ وہ کس طرح سے لکھنا ہے۔ آپ کنکلوژن پہ آتے ہیں۔ سو ان کنکلوژن بھی لکھ سکتے ہیں سٹارٹ میں، ان شارٹ بھی لکھ سکتے ہیں آپ سٹارٹ میں، ان شارٹ۔ اس کے بعد آپ سمرائزنگ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں جو سم اپ کر رہا ہو۔ The decline of education standards in Pakistan is a serious issue that affects the country's social and economic development. The main cause include lack of trained teachers, insufficient school facilities, outdated curricula, and limited access for rural and disadvantaged students. Reports by Pakistan Institute of Education and other monitoring bodies show that teacher training and recruitment remain major challenges, directly impacting student learning outcomes. To improve the situation, government must invest in teacher education, modernize curricula, ensure proper school infrastructure, and promote equal access to education for all children. By taking these steps, Pakistan can build a skilled and knowledgeable generation capable of meeting future challenges and contributing to national progress. Education is not just a need, but a pathway to country's prosperity. اب دیکھیں یہاں پر جو سجیشنز ہیں، جو وے فارورڈ ہے، اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے کنکلوژن میں۔ 2-3 آپ نے کازز دے دی، 1-2 افیکٹ دے دیے، اور زیادہ جو ہیں وہ آپ نے سلوشنز دینے ہیں کنکلوژن میں۔ اور جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انٹروڈکشن میں آپ سلوشنز نہیں دیتے ہیں، تو اس طرح سے آپ نے سم اپ کر دینا ہے۔ لنکنگ ورڈز جو یہ آپ کو پریکٹس سے آتے جائیں گے، پھر آپ کو یاد رہے گا کہ نیکسٹ پیراگراف آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو بار بار سوچنا نہیں پڑے گا کہ اب ہم کس لفظ سے سٹارٹ کریں، کون سا ورڈ استعمال کریں۔ اسی ایسے کو اگر ہم لے کر چلیں تو آپ کازز پر باڈی پیراگرافس لکھ رہے ہیں ایسے میں، تو آپ ایک پیراگراف کے سٹارٹ میں آپ نے لکھا ون آف دا مین ریزنز از، نیکسٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں اندر سگنیفیکنٹ کاز از، اندر امپورٹنٹ فیکٹر از، ون کی ریزن بیہائنڈ دس پرابلم از۔ تو اس طرح کے لنکنگ ورڈ جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے، ایسے کو اپنے ہاتھ سے لکھتے رہیں گے، بار بار یوز کریں گے، تو پیپر میں آپ کا ایک ایک سیکنڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا جب نیکسٹ پیراگراف پہ آپ جائیں گے کہ اب میں کس ورڈ سے سٹارٹ لوں، یہاں پر میں کیا لکھوں۔ اسی طرح سے اگر ہم کنکلوژن کی بات کریں تو ان کنکلوژن، ٹو سم اپ، اوور آل، اٹ از کلیئر دیٹ، ان شارٹ، اس طرح کے ورڈز آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب فیکٹس آپ نے کس طرح سے انٹر کرنے ہیں۔ اگزامپل لے لیں کہ آپ ایک ایسے لکھ رہے ہیں، اس میں کرپشن کی بات آئی ہے، گورننس کا آپ ایسے لکھ رہے ہیں، اس میں آپ ایک پیراگراف رائٹنگ کر رہے ہیں کہ ویک گورننس کا افیکٹ کیا پڑ رہا ہے پاکستان پر۔ ویک گورننس کی وجہ سے کنٹری میں بہت زیادہ کرپشن ہے، کرپشن کا پیراگراف آیا ہے۔ اب آپ نے کہہ تو دیا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ کرپشن ہے، لیکن آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو آپ نے بیک اپ کرنا ہے، اوتھینٹک سورس کو کوٹ کرنا ہے۔ اب وہاں پر آپ کیا لکھیں گے؟ فار ایگزامپل، اکارڈنگ ٹو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن پرسیپشن انڈیکس، کرپشن کی بات ہو رہی ہے، کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو آپ نے کوٹ کیا کہ اس کے اکارڈنگ پاکستان رینکس 140th آؤٹ آف 180 کنٹریز انڈیکیٹنگ اے ہائی لیول آف پرسیوڈ کرپشن۔ اب آپ نے ایسے میں اس کو کیسے یوٹیلائز کیا؟ ون میجر ریزن فار ویک گورننس ان پاکستان از کرپشن اکارڈنگ ٹو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2023 پاکستان رینکس 140th آؤٹ آف 180 کنٹریز ریفلیکٹنگ وائڈ اسپریڈ برائبری اینڈ مس یوز آف پبلک فنڈس۔ اب آپ کو یاد ہو گیا یہ والا فیکٹ، جہاں بھی کرپشن کی بات آئے گی کسی بھی ایسے میں، آپ وہاں پر اس کو ایزیلی کوٹ کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے کسی بھی ایسے میں، آپ کس کو کوٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان اکنامک سروے کو۔ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں دیٹ ایز پر دی پاکستان اکنامک سروے 2023 لٹریسی ریٹ ان پاکستان از 62.3% ود رورل ایریاز اینڈ وومن بینگ ڈسپروپورشنلی افیکٹڈ۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ورتھ بڑھانے کے لیے اپنے آرگیومنٹ کی کسی اوتھینٹک سورس کو کوٹ کرنا ہوتا ہے۔
اسی طرح سے اکانومی کی بات ہو رہی ہے، انفلیشن کی بات ہو رہی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کوٹ کر سکتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز کو کوٹ کر سکتے ہیں، ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کوٹ کر سکتے ہیں، انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے تو گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ آرگیومنٹ میں جو آپ نے ایگزامپلز وغیرہ جو فیکٹس کوٹ وغیرہ کوٹ کرنی ہوتی ہیں وہ کس طرح سے لکھنی ہے۔